بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ کی ذات کسی کا محتاج نہ کرے سوائے اپنی ذات کے۔ آمین۔ ہم اپنی ضروریات کے لیے، اپنے جو مشکلات ہیں اس کے لیے، جو ہماری مصیبتیں ہیں اس کو دور کرنے کے لیے نہ جانے کہاں کہاں پر بھٹکتے پھرتے ہیں، کس کس پیر کے پاس نہیں جاتے، کس کس فقیر سے اپنے لیے دعا نہیں کرواتے، اور جو سب کچھ دینے والا ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں، اس کے پاس ہم نہیں جاتے۔ اس کے لیے تو ہم اگر 2 نوافل پڑھ کے اور اپنے 2 آنسو گرا کے اپنے اللہ سے جو بھی مانگے اللہ وہ قبول کر دیتا ہے، تو پھر یہاں وہاں ادھر ادھر جانے کی تو کوئی وہ نہیں بنتی نا۔ تو کہیں بھی نہ جائے، میں یہ بولتی ہوں میرے گھر بھی نہ آئے، میں یہ نہیں بولتی کہ ایسے نہ آئے، وظائف کے لیے آپ میرے گھر بھی نہ آئے۔ میرے گھر اتنے سارے لوگ آتے ہیں، آپ اپنے نماز کو ٹھیک کرے، آپ اپنے طریقے کو ٹھیک کرے، آپ اپنی دعا مانگنے کے طریقے کو ٹھیک کرے، آپ اپنے وضو کو ٹھیک کرے۔ اللہ کے لیے تو ہم سب ایک برابر ہیں، ایک جیسے ہیں۔ کچھ ٹائم پہلے ایک لڑکی آئی، عورت آئی، وہ بولی کہ پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، وہ ایک دم سے بولی کہ مجھے اتنا امیر ہونا ہے جتنا آپ ہو، میرا اللہ آپ کا اللہ ایک ہے، آپ اپنے اللہ سے مانگو، اللہ جو مجھے دے رہا ہے وہ آپ کو بھی دے گا، آپ کو اپنے حصے کا دے گا، مجھے اپنے حصے کا مل رہا ہے۔ تو وہ ایک دم سے میں نے اسے بولا ہاں فرمائیے آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو کہتی ہے مجھے اتنا امیر ہونا ہے جتنا آپ ہو۔ پاگل ہو گئی ہے وہ عورت۔ میں نے بولا ہاں میرے جتنا اللہ سے مانگو اللہ دے گا، اللہ خود سے دے گا۔ بولتے نہیں جو وظائف تم سارا دن پڑھتی رہتی ہو مجھے وہی وظائف دو۔ تو میں نے بولا میں تو کچھ وظائف کی زکوٰۃ بھی نکالتی ہوں، میں کچھ وظائف اپنے لیے بھی کرتی ہوں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے کرتی ہوں، اپنی صحت کے لیے کرتی ہوں، لیکن آپ اپنے لیے دعا مجھے بتائے، آپ کو جو مسئلہ ہے میں آپ کا وہ مسئلہ اللہ کے قرآن سے حل کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ پھر اس نے بولا کہ ہاں بس مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں بس امیر ہونا چاہتی ہوں، بس یہ اس کے الفاظ تھے۔ تو پھر میں نے ان کو یہ وظیفہ دیا، اللہ کرے وہ امیر ہو جائے۔ بس یہ ایک چھوٹا سا قصہ تھا، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ باقی آتے وظیفے کی جانب۔ وظائف کا یہ کہ وظائف ہمارے جو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کیے ہوئے وظائف ہے، تو اگر ان کے صرف سنت پہ ہم عمل کریں تو ہمارے سارے مسئلے حل ہونا شروع ہو جاتے، ہمارے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اگر وہ ایک دعا دیتے ہیں کہ یہ دعا پڑھنے سے آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے، تو اگر ہم وہ پڑھیں تو انشاءاللہ ہمارے مسائل تو پھر رہتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو جو لوگ باہر ملک جانا چاہتے ہیں، جو لوگ اپنے لیے نوکری کی تلاش میں ہیں، نوکری نہیں مل رہی، وہ لوگ جو اپنے ایڈمیشنز کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، وہ لوگ جو اپنے لیے گھر خریدنا چاہتے ہیں، جو کہ آج کے دور میں بہت ہی ناممکن سی بات ہو گئی ہے، کیونکہ اتنی مہنگائی ہے تو اس وجہ سے بہت زیادہ ناممکن سی بات ہو گئی ہے، اور گھر تو ہر انسان کا خواہش ہوتا ہے۔ تو ان سب کے لیے ایک اللہ کے نبی کا فرمان، اللہ کے نبی کا وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ تو یہ آپ پڑھتے رہیں، اور اس کا جو ذکر ہے وہ کون سی کتاب میں تھا، وہ ایک کتاب پیارے نبی پاک کے پیاری دعائیں،
تو اس میں اس کا ذکر بھی ہے، یہ وظیفہ آپ اس کتاب میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں آپ 5 وقت کی نمازی ہو، اور اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے 100 مرتبہ آپ یہ دعا پڑھے، اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن الا شئت سہلا۔ یہ دعا آپ نے اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہے، اور پڑھنا 100 مرتبہ ہے۔ آپ اپنے لیے ایک ٹائم مقرر کیجئے، اس ٹائم میں آپ اس وظیفے کو پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دنوں میں آپ کا یہ مسئلہ حل ہوگا۔ اکثر وظائف کا ٹائم ہوتا ہے کہ اتنا ٹائم کرنا ہے، 41 دن سے زیادہ کوئی وظیفہ نہ کرے، اور ایسے وظیفے جو اتنے ہوتے ہیں، اور آپ ایک چھوٹے مقصد کے لیے، کیونکہ اللہ کے بارگاہ میں تو ہر مسئلہ آپ کے لیے ان کے لیے چھوٹا ہے، تو 21 دن کرے، یہ 21 دن میں آپ کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ باہر ملک جانا چاہتے ہو، آپ کے ہسبینڈ باہر ہیں، آپ میں ایک ذہن میں ایک اور واقعہ اس کی وجہ سے آ گیا، تو اس دعا کی وجہ سے آ گیا، کیونکہ میں یہ دعا پڑھ رہی ہوں تو وہ ایک عورت آئی تھی، وہ بول رہی تھی کہ میرے ہسبینڈ باہر ہے، اور کئی سالوں سے باہر ہے، تقریباً وہ 12 یا 18 اتنے سال بتا رہی تھی۔ تو میں نے اس کو یہ وظیفہ دیا، اس وظیفے کے کرنے سے تقریباً 21-22 دن بعد وہ عورت آئی اور بولتی ہے کہ میرا تو کام بن گیا، میں تو اپنے ہسبینڈ کے پاس جا رہی ہوں، اور ایسے اس نے بیان کیا، تو پھر مجھے اچھا بھی لگا کہ اللہ کے قرآن میں اتنی طاقت ہے، اور ایسے میں ان عورتوں کا پیر فقیر سے دھیان ہٹ کے اللہ کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے، ورنہ تو آج کل عورتیں بس یہی پیروں اور فقیروں کے چکر میں لگی رہتی ہیں۔ آپ اپنے نبی کی جو دعائیں ہیں، وہ ان کی جو سنت ہے ان پر عمل کرنا شروع کر دے، آپ کے سارے مسائل خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی جو جائز حاجات ہے وہ پورے فرمائے، اور جو مشکلات ہے وہ دور ہوں، جو مصیبتیں ہوں وہ دور ہوں، جو مصیبتیں آنے والی ہوں وہ بھی دور ہو جائیں، آمین۔ بس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اپنے ساتھ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ اپنی رحمت سے سب کے مسئلے حل کر دیں، آمین۔ والسلام۔